تجاوزات کے خلاف آپریشن اپنی جگہ اس کو کوئی ظاہر اس کو سپورٹ ہی کرتے ہیں کیونکہ غیر قانونی تجاوزات ہوتی ہیں اور اگر غیر قانونی تھی تو گرا دینی چاہیے تھی، لیکن ایک ایس او پی ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ نوٹس دیتے ہیں، آپ پہلے سیف کرتے ہیں، جانوروں کو وہاں سے نکالتے ہیں، لیکن یہاں پر ایویڈنس موجود ہے اور پھر آپ ڈینائی کر رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے نادیہ حسین صاحبہ نے۔ نادیہ صاحبہ گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں شو پر، کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک۔ جی مجھے بتائیں کہ اتنی یعنی اتنا ڈی سینسٹائز ہم ایز این انڈیویجول تو چھوڑیں، حکومتی سطح پر، انتظامیہ کی سطح پر ہمیں اور آڈیسٹی دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈینائی کر رہے ہیں، یعنی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، ابھی ہم بھی دکھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، نوٹس بھی دیا ہے، بحفاظت بھی نکالا ہے جانوروں کو۔ آپ کیا کہیں گی اس پر؟ نہیں بالکل بھی نہیں، نوٹس ضرور دیے گئے ہوں گے، موسٹ سرٹنلی یہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے کہ نوٹس نہیں دیے گئے ہیں، لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں کہ انہوں نے خود جو ہے وہ اتنی محنت کر کے اور سارے پرندے نکال کر، کیونکہ ظاہر ہے دکانوں کے اندر جو ہے وہ تالے بھی لگے ہوئے ہوں گے، سو ہاؤ آر دے سپوز ٹو ریچ آل دوز اسٹورز اینڈ وہ کیسے کھول کر، اور ان کے پاس اتنا مطلب نہ صرف وہاں پہ پرندے تھے، وہاں پہ کتے بلیاں ہوں گے، وہاں پہ جو ہے وہ اور زیادہ ایگزوٹک قسم کی بھی اینیملز ہوں گے، آئی ایم پریٹی شیور کہ جو کس طریقے سے ان لوگوں نے منتقل کیا ہوگا، کس کا جانور کہاں پہ کون سا جانور، اور وہ کتنے کیجز میں، اور وہ کیسے اٹھا کے لے کے گئے ہیں۔ یہ اٹس امپاسبل، مطلب یہ بالکل امپاسبل سی چیز ہے کہ اتنے زیادہ پرندے یا اتنے زیادہ جانور انہوں نے خود جو ہیں وہ کہیں اور منتقل کیے ہیں۔ تو ایک تو مالی نقصان بھی نادیہ صاحبہ، نہ مالی نقصان بھی ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، انٹرنیشنلی ہمارا جو پرسیپشن بنا وہ بھی آپ کو پتا ہے کیا بنا ہوگا۔ تو آپ کیا یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یا تو شروع سے ہی ہماری ایسا تربیت کا حصہ نہیں ہے، ہماری نارمز کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ حکومتی سطح پر اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل وہی مسئلہ ہے۔ یہ بھلے نوٹسز دیے گئے ہوں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نوٹسز دیے کہ جی ان کو دکانداروں کو بولا کہ جی آپ ہٹائیں یہاں پہ، لیکن بھلے وہ بلڈوزرز کے ساتھ باہر آ جاتے، لیکن اس طریقے سے بلڈوزر کر دینا، ان جانوروں سمیت بلڈوزر کر دینا، اگر وہاں پہ ایک بھی جانور موجود تھا تو آپ نے جانتے بوجھتے وہ جانور جو ہے وہ آپ نے اس کو کچل دیا۔ یہاں پہ آف کورس ہم تو جانتے کہ جی انسانوں کی تو بالکل بھی جو ہے نا وہ زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جانور، مطلب جانور تو بے زبان ہے، وہ اس نے کیا یہاں اس کی غلطی ہے، لیکن ہمارے یہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی کتے کو جو ہے وہ پتھر بھی مارو، اور بلی کو جو ہے وہ اگر تنگ کر رہی ہے تو اٹھا کے چھت سے پھینک دو اس کو۔ دس از آور سک مینٹالٹی کہ ہم لوگ کو بالکل بھی کسی قسم کا، خاص طور پہ بے زبانوں کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی ہمدردی بالکل بھی نہیں۔ اور دیکھیں زیادہ اس میں کنسرن ہم اس لیے ہے کہ انڈیویجول کی سطح پر تو لوگوں کی اپنی اپنی ظاہر تربیت کا حصہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتے بہت سے لوگوں کو جانوروں کے لیے، لیکن جب انتظامیہ کی سطح پر، ایڈمنسٹریشن کی سطح پر اس طرح کے اقدامات کیے جائے تو یہ obviously a point of concern۔ بالکل آف کورس لائک آئی سیڈ کہ یہ مطلب کہ یہ انتظامیہ 100% آئی ہوگی باہر، اور 100% انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہاں جی ابھی تک انہوں نے خالی نہیں کیا، نوٹسز دینے کے باوجود خالی نہیں کیا ہے، لیکن اگر وہ آ کے بلڈوزر وہاں پہ لگا کے کھڑے بھی ہو جاتے، there has to be، خاص طور پہ جہاں پہ بے زبان ایک جاندار چیز کی بات آتی ہے تو مطلب آپ بالکل جانتے بوجھتے اس طریقے سے کسی چیز کا قتل کر دینا is just۔ اور دیکھیں اس کا یہ بھی پہلو ہے نا نادیہ صاحبہ، آپ تو یعنی آپ کی فیلڈ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی میوزک اور آرٹ اور ڈراما، یہ سب کچھ انٹرٹینمنٹ، یہ آپ کا پازیٹیو امیج پورٹری کرتا ہے، اور آپ دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم ایک ٹالرنس سے بھرپور معاشرہ ہے، اکوموڈیٹو ہے، ہم یہاں پر ہارمنی ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی اس کا کتنا نیگیٹو پہلو ہے کہ انٹرنیشنلی میسج کیا جا رہا ہے آپ کے ملک کا۔ دیکھیں انٹرنیشنلی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا امیج جو ہے نا بد سے بدتر ہی ہوتا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے نا ہمارا ایک بہت ہی
بہت ہی گھٹیا اور بے حس قسم کا ہمارا امیج جا رہا ہے. اینڈ آنیسٹلی آئی فیل دیٹ وی ریئلی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. مطلب کہ جو انتظامیہ لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ جو ہماری جو پرسپشن ہے دنیا کے سامنے, وہ کیا پرسپشن جاری ہے, ہم کس قسم کی قوم جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں. ہم ایسے لوگ ہیں, ہم آنریبل لوگ ہیں, ہم نہیں ہیں, ہم کسی کی قدر کرتے ہیں, ہم انسانی یا کوئی کسی جاندار کی جان کی قدر کرتے ہیں. اور یہاں تو دیکھیں غلطی بھی تسلیم نہیں کی جا رہی نا. ایک تو ویسے ہی آپ دیکھیں اس کا کمپنسیشن کیا ہو سکتا ہے, ایک جان کا کمپنسیشن کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی irreparable لاس آپ نے کر دیا, اور پھر آپ یو آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل, آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوا ہی نہیں ہے. بالکل بالکل, لائک آئی ایم سیئنگ کہ آئی مین جسٹ ایبسولوٹ زونڈ آؤٹ ایک ہے بالکل کمپلیٹ. لاہور میں کیا ہوا جناب, داتا دربار توسیع منصوبے کے تحت 30 سال سے قائم پرندہ مارکیٹ جو تھی, برڈز کی مارکیٹ تھی, وہ گرا دی گئی. دکانداروں نے الزام لگایا ہے کہ رات کے وقت دکانیں گرانے سے ان کے کئی قیمتی پرندے اور جانور بھی ملبے تلے آ کر مر گئے ہیں. اچھا, ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا اور ترجمان LDA نے اس الزام کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپریشن سے قابل سامان اور پرندے بحفاظت منتقل کر دیے گئے تھے. لاہور کا علاقہ بھاٹی گیٹ, جہاں محکمہ اوقاف کی زمین پر 30 سال سے پرندہ مارکیٹ قائم تھی, اور جو مارکیٹ میں جن کی دکانیں تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بغیر نوٹس کے یہ دکانیں گرا دی گئی ہیں, اور ان کے پرندے اور جانور وہاں پر موجود تھے اور ملبے تلے دب گئے. اب جب یہ ہوا سارا, یہ کارروائی ہوئی تجاوزات کے خلاف, اور یہ خبر پھیلی, جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی, اور اس میں بڑا کرٹیسزم بھی ہوا. ہمیں جوائن کیا ہے سمنا کمال نے لاہور سے, اور ان سے جانیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے, اور ہمیں نادیہ حسین صاحب بھی جوائن کریں گی جو کہ فیمس ماڈل ہیں, ایکٹریس ہیں, اور بہت زیادہ ووکل ہیں ان سارے معاملات کو لے کر. لیکن سب سے پہلے سمنا کمال کی طرف بڑھتے ہیں. سمنا, مجھے بتائیے کہ یہ کیسے LDA نے کارروائی کر دی ایسے موقع پر جہاں بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا ہے, اور پرندوں کے, جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے, تو کیا ایویڈنس کیا بتا رہا ہے, آئی وٹنس کیا بتا رہا ہے, دکانداروں کا کیا کہنا ہے, اور انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں جیسے کہ لاہور میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے, اور جہاں بھی تجاوزات نظر آتے ہیں اسے گرا دیا جاتا ہے. اور یہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ داتا دربار کے بالکل سامنے یہ پرندہ مارکیٹ ہے جو کہ 30 سال سے قائم کیے گئے ہے, اور یہ محکمہ اوقاف کی جو ہے یہ زمین تھی, جسے پھر بعد میں 165 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر دکانیں تھی. آپریشن کے بعد اسے جو ہے وہ مسمار کیا گیا, اور یہ آپریشن جو ہے بدھ کی رات کو جو ہے وہ LDA کی جانب سے کیا گیا. جبکہ ہماری یہاں جب دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے بغیر نوٹس کے جو ہے یہ گرینڈ آپریشن کیا ہے, اور جب بھی اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نوٹس دیا جاتا ہے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے دن آپ کے پاس ہے اور یہ جگہ جو ہے وہ آپ لوگ خالی کر دیں. لیکن جب یہاں پر یہ آپریشن ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ویڈیوز گردش ہوئی جس میں یہ دکھایا گیا کہ ملبے تلے جو ہے کئی پرندے جو ہے وہ دب چکے ہیں. اور بعد میں جب ہم بھی موقع پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ مرے ہوئے پرندے ہمیں بھی یہاں ملبے تلے دکھائی دیے, نظر آئے. تو جب ہم نے دکانداروں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے آ کر اچانک آپریشن کیا, ہم نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے, اور انہوں نے تمام تر دکانوں کو جو ہے مسمار کر دیا. اور اسی طرح جب ٹیپا اور LDA سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مسمار کرنے سے پہلے جو ہے ہم نے ان کو نوٹس دے دیے تھے, تمام تر پرندوں کو, جانوروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا. دکانیں خالی کروانے کے بعد جو ہے پھر ہم نے اس جگہ کو جو ہے وہ مسمار کیا. اور اب جو ہے اگر میرا کیمرہ مین زاہد آپ کو دکھا سکے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر کرینیں, ٹریکٹر یہاں پر موجود ہے. یہاں سے جو ہے تقریبا ہے, اور جو یہاں پر مرے ہوئے جانور موجود تھے, پرندے موجود تھے, انہیں اب تو ہٹا دیا گیا ہے, اور اس زمین کو جو ہے وہ پلین کر دیا گیا ہے. اور ابھی بھی یہاں پر جو ہے وہ کام جاری ہے. یہ لاہور کی جو ہے سب سے پرانی پرندہ مارکیٹ تھی, اور یہاں پر دور دراز پرانی پرندہ مارکیٹ تھی جہاں پر یہ کارروائی کی گئی ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن. بہت شکریہ سمنا, آپ نے ہمیں وقت دیا اور رپورٹ کیا.